بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم ہم تو برباد ہو گئے۔ قاہرہ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہاں کے مردوں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ سلطان معظم اپنا دربار لگائے تمام لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، تبھی اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور روتا ہوا سلطان سے فریاد کرنے لگا۔ سلطان حیران ہو گئے، یہ آدمی کون ہے اور اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے؟ اسے پاس بلا کر اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، قاہرہ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جس سے کوئی بھی نکاح کرتا ہے تو فوراً سے اسے طلاق دے کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے نکاح کرنے والے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ مرد کہاں پر ہیں۔ سلطان معظم، اب سب لوگ بہت ڈر گئے ہیں، لیکن وہ اتنی حسین ہے کہ اس کے حسن کے لالچ میں لوگ اب بھی اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، ہماری مدد کیجیے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ تھا جو سلطان معظم کے دربار میں آیا تھا۔ سلطان معظم نے فوراً اپنے وزیر کو حاضر کیا۔ وزیر سے کہنے لگے کہ اب ہمیں کچھ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر خفیہ طور پر انہوں نے وزیر کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ سلطان معظم اور وزیر اپنی خفیہ جگہ پر یہ خفیہ گفتگو کر رہے تھے، تبھی وہاں موجود کنیز چھپ کے یہ سب سن رہی تھی۔ مصر کے بازاروں میں اس وقت خاص گہما گہمی تھی۔ لوگ جوک در جوک شوق سے آس پاس ٹولیاں بنا کر کھڑے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بازار کے بیچوں بیچ شاہی قافلہ رکا ہوا تھا۔ شاہی سواری میں سلطان معظم بیٹھے بازار کے تاجروں کی بات چیت سن رہے تھے۔ سلطان معظم کی یہ خاص بات تھی کہ وہ ہر ہفتے قاہرہ کے بازار کا دورہ کرتے اور وہاں کے تاجروں سے بذات خود ان کے مسائل دریافت کرتے۔ سلطان کی اچھائی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب سے مصر پر سلطان معظم کی حکومت آئی تھی، لوگ خوشحالی میں جینے لگ گئے تھے۔ سب سلطان کی لمبی عمر کی دعائیں کرتے تھے۔ سلطان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی رعایا کو ہی اولاد کی مانند سمجھتے تھے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا، فوراً سے سلطان معظم کے دربار میں حاضر ہو جاتا، کیونکہ حاضر ہونے والے کو پتہ تھا کہ سلطان معظم ہر حال میں اس کے مسئلے کو سن کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ ان سے پہلے کہ سلطان کافی ظالم تھے اور لوگ ان سے کافی تنگ بھی تھے۔ وہ سلطان کے بڑے بھائی تھے، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں اپنے تخت سے ہٹنا پڑ گیا۔ رعایا انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کے ہٹنے کے بعد تخت سلطان معظم نے سنبھال لیا اور ملک کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ہر چیز کا حل پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ قناعت پسند تھے، انصاف پسند بھی۔ دولت کا انہیں کوئی غرور نہیں تھا۔ سلطان کے حرم میں 2 بیویاں موجود تھیں، لیکن دونوں ہی سلطان کو اولاد کی خوشی نہیں دے پائی تھی۔ سلطان اکثر اولاد کے لیے غمگین رہتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے آنگن میں بھی ننھے بچے کھیلیں اور ان کی کلکاریاں گونجیں، لیکن سلطان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ ناچار انہوں نے اپنے اس خواب پر بند باندھ لیا۔ دونوں بیویوں کے بعد انہوں نے اب تک دوبارہ شادی نہیں کی۔ سلطان معظم بہت سے ہنر سے آراستہ سے مختلف قسم کے ہنر انہیں باقاعدہ ان کے بچپن میں سکھائے گئے تھے۔ ان کی ذہانت اور لیاقت کا ہر طرف بول بالا تھا۔ مصر میں بڑے بڑے تاجر ان کی خدمت میں اچھے سے اچھی چیز پیش کرتے تھے۔ سلطان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی جگہ کے دورے کے لیے نکلتے تھے۔ یوں ہی ایک دن سلطان معظم اپنے چند خاص دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے قاہرہ سے کچھ فاصلے پر نکل پڑے۔ شکار تو سلطانوں کی شان ہوتی ہے۔ سلطان معظم اکثر بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر کے شاہی محل لے آتے تھے۔ لوگ سلطان معظم کی خاص تعظیم کرتے تھے۔ اس بار بھی سلطان نے شیر کا شکار کیا اور محل لے کر آگے۔ زخمی شیر جب محل لایا گیا تو یہ منظر دیکھنے لائق تھا۔ سلطان کو طرح طرح کے جانور پالنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ شاہی محل کے ایک حصے میں بڑے بڑے پنجرے رکھ کر ان میں جانوروں کو رکھا گیا تھا، جن میں شیر، چیتا اور بھی ہونہار قسم کے جانور تھے۔ یہ تمام جانور سلطان معظم شکار کر کے لے کر آئے تھے۔ سلطان کو اپنی دونوں بیویوں سے بہت ہی محبت تھی اور وہ دونوں کے ساتھ پورے انصاف سے رہ رہے تھے، پھر بھی دونوں کے بیچ ہرگز بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا حسد کرتی تھی کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سلطان کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ جب بھی سلطان اپنے حرم میں اپنی کسی بیوی کے پاس جاتے تو وہ دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتی۔ سلطان کو اپنی دونوں بیویوں کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی محبت میں وہ اس عادت کو جھیل رہے تھے۔ کئی بار اپنی بیوی کو سمجھاتے کہ ایسا کرنا غلط ہے، حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ان کی بیوی اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جلتی رہتی، اپنی کنیزوں کے ذریعے سازشوں میں مصروف رہتی۔ سلطان کے وزیر بہت ہی دانا شخص تھے۔ جب بھی سلطان کسی خاص سفر پر کسی مقصد سے نکلتے تو وزیر ہمیشہ سلطان کے ساتھ رہتے۔ وہ سلطان کو بہت اچھے مشوروں سے نوازتے تھے، جس سے سلطنت کو بہت فائدے پہنچتے۔ انہی دنوں سلطان کو ایک اڑتی پڑتی خبر سنائی دی کہ قاہرہ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو حد سے زیادہ حسین ہے۔
दिखने में बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली गोरी चिट्टी औरत हुस्न में यकता और बेमिसाल है, जो देखता है देखते ही रह जाता है। उसके हुस्न के इतने किस्से काहिरा में फैल चुके थे कि लोग आंखों में हसरत लिए काहिरा की गलियों में गुमा करते कि कहीं तो वो औरत नजर आ जाए, जिसके किस्से जुबाने जिद आम है, लेकिन लोगों का कहना था कि वो बहुत ही पर्देदार औरत है। उसे सिर्फ चंद करीबी लोगों ने देख रखा है और उनकी जुबानी ही ये बातें पूरे काहिरा में फैली हुई हैं। सुल्तान के दरबार में भी किसी ने बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया। ये बात सुनकर सुल्तान मौज़म भी हैरान हो गए कि काहिरा में ऐसी कौन सी औरत है जिसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। वैसे तो सुल्तान को औरतों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो ऐसी चीज़ों के शौकीन थे। वो तो औरत को बहुत ही इज्जत से मुखातिब करने वाले इंसान थे, लेकिन सब उस औरत की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि सुल्तान भी हैरान हो गए। और अनजाने में सही, लेकिन सुल्तान ने अपने वज़ीर से उस औरत के बारे में मालूम किया और कहा कि वज़ीर ज़रा पता लगाओ वो औरत कौन है और आखिर उसके बारे में सब इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। क्या वो शादीशुदा है या कोई इसे परेशान कर रहा है। वज़ीर ने सुल्तान के हुक्म पर फ़ौरन कुछ सिपाहियों को काहिरा की गलियों में भेजा और कहा कि जाओ उस औरत का पता लगा के आओ। अगर उसे कोई परेशानी है तो सुल्तान मौज़म की खिदमत में आकर हूबहू उसका हाल बताओ। सिपाही वज़ीर का हुक्म सुनते फ़ौरन ही वहाँ से भागे और काहिरा की गलियों में फिरते फिरते उस औरत को तलाश करने लगे। जिससे उस औरत के बारे में पूछते वो हैरान होकर ऊपर से नीचे सिपाहियों को देखता, लेकिन शाही सिपाहियों के सामने कुछ कहने की हिम्मत न रखता। सिपाही देख रहे थे कि जिससे भी सवाल करते वो हैरान रह जाता है और अजीब सी नज़रों से देखता है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी दाना शख्स से इस बारे में सवाल करते हैं। तभी उनको वहाँ एक नान भाई नज़र आया। वो अपनी छोटी सी दुकान यानी तंदूर की दुकान में बैठा नान लगा रहा था। गर्मी की शिद्दत से उस तंदूर की गर्माहट से उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। वो अपने काम में इस हद तक मगन था कि उसे सिपाहियों के आने का इल्म भी नहीं हुआ। शाही सिपाही ने उसे मुखातिब किया और कहा कि हमने सुना है कि काहिरा में एक ऐसी खूबसूरत और हसीन औरत मौजूद है जिसके बारे में हर कोई बात करता है और हर शख्स उससे मिलना चाहता है। उसकी एक बार ही सही लेकिन झलक देखना चाहता है। ये शख्स, क्या तुम जानते हो कि वो औरत कहाँ है और क्या करती है, उसका ठिकाना कहाँ पर है? उस शख्स ने सर से पांव तक उन सिपाहियों को अजीब सी नज़रों से देखा, वैसी ही नज़रें जब तक सिपाहियों को कई बार महसूस हो चुकी थी, और कहने लगा, ए शाही सिपाहियों, तुम्हें उस औरत में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कब से देख रहा हूँ कि तुम पूरे बाजार में उसके बारे में पूछते फिर रहे हो। आखिर माजरा क्या है? नान भाई अपना सामान एक तरफ रखकर फुर्सत से सिपाहियों की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करने लगा। सिपाहियों ने गड़बड़ाकर कहा कि तुम हमसे सवाल क्यों कर रहे हो? हम शाही सिपाही हैं। बहरहाल हमें सुल्तान मौज़म ने उस औरत के बारे में पता करने का हुक्म दिया है और हम सिर्फ उनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। नान भाई हैरान हुआ, कहने लगा, सुल्तान मौज़म तो ऐसे शौक नहीं रखते, वो औरतों में तो कोई दिलचस्पी नहीं लेते, तो फिर अब क्यों किसी औरत के बारे में सुनकर उसकी खबर लेना चाह रहे हैं? शाही सिपाहियों ने कहा, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा दी जा सकती है। नान भाई कहने लगा, ये गुस्ताखी नहीं है, सिर्फ सवाल है, और तुम जानते हो सुल्तान मौज़म ने हर इंसान को सवाल पूछने की इजाज़त दे रखी है। उनका कहना है कि ये गुस्ताखी नहीं होती। अगर तुम हमसे इस तरह पेश आओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत जाकर सुल्तान मौज़म से लगा दूंगा, और तुम जानते हो कि सुल्तान मौज़म इंसाफ पसंद है, वो फैसला मेरे हक़ में करेंगे। शाही सिपाही नान भाई की बात सुनकर डर गए। वो जानते थे कि सुल्तान अगर उनके रवैये के बारे में जान गए तो सख्त से सख्त सज़ा देंगे, क्योंकि शाही सिपाही बूढ़े नान भाई से बुरी तरह से बात कर रहा था और ये बात सुल्तान मौज़म को कभी भी पसंद नहीं आई थी। बहरहाल शाही सिपाहियों ने कहा कि बाबा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें इस औरत के बारे में हर हाल में पता लगाना है। सुल्तान मौज़म उस औरत की मदद करना चाहते हैं और वो ये बात भी जानना चाहते हैं कि उस औरत के किस्से यूँ ज़बान ज़द आम क्यों हैं। लोग क्यों हर वक्त इसके बारे में बात करते हैं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है या कोई इसे परेशान तो नहीं कर रहा? बस इतनी सी बात है और कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। शाही सिपाहियों ने वजाहत दी तो नान भाई ने हंकारा भरा और शाही सिपाहियों से कहा कि देखो, मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ साल पहले मेरे बेटे ने उससे शादी की थी। मेरा बेटा इस शहर का मारूफ ताजर है, उसका नाम अबुल हसन है, तुम तो उसे जानते ही होगे। नान भाई के सवाल पूछने पर शाही सिपाहियों ने सर हिलाया और हैरत से कहने लगे कि आप अबुल हसन की बात कर रहे हैं? वो तो इतना अमीर है, और अगर वो इतना अमीर है तो आप यहाँ पर नान भाई का काम क्यों कर रहे हैं? नान भाई उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरा बेटा जितना अमीर है उतना ही दिल का तंग है। वो नहीं चाहता कि उसका बाप उसके पैसों पर ऐश करे और मुफ्त की रोटियां तोड़े, इसलिए मैं यहाँ पर इज्जत से काम करके नान बनाकर अपना खर्चा चला रहा हूँ, और ऐसा काम करने में
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ عورت کون ہے، کیا کرتی ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میرے بیٹے نے جب اس سے شادی کی تھی تو اگلے دن ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے بہت بار اس سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی، کیونکہ میرا بیٹا اپنے بارے میں مجھے کوئی بات نہیں بتاتا۔ میں بھی زیادہ سوال نہیں کرتا، خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ شاہی سپاہیوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا پتہ ہے تو ہمیں اس عورت کے گھر تک پہنچا دیجیے، ہم آپ کے ممنون رہیں گے۔ نان بھائی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے 1 دینار دینا ہوگا۔ شاہی سپاہی راضی ہو گئے اور اس نان بھائی کو لے کر قاہرہ کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ قاہرہ کی گلیوں میں ہوتے ہوئے وہ آدمی انہیں ایک چھوٹے سے تنگ گلی والے محلے میں لے آیا اور ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ لو، یہ تمہاری منزل آ گئی ہے، یہی وہ عورت رہتی ہے جس کے قصے قاہرہ کے لوگوں کی زبان پر عام ہے۔ شاہی سپاہیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اجرت کے طور پر دینار دیا۔ وہ دینار لے کر نان بھائی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سپاہی اس کے بتائے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت اور سریلی سی آواز آئی، کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ یہ آواز سن کر شاہی سپاہیوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر آواز اتنی خوبصورت ہے تو بولنے والا کتنا حسین ہوگا۔ لوگ سچ میں خواہاں میں اس کے پیچھے پاگل نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ شاہی سپاہیوں نے ذوق سے اس عورت کی آواز ایک بار پھر سننے کے لیے دوبارہ سے دستک دی۔ حالانکہ انہوں نے اس عورت کی بات سن لی تھی، لیکن جواب دینے کی بجائے دوبارہ دستک دی تاکہ ایک بار پھر اس کی آواز سننے کو مل جائے۔ اس کی آواز تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کانوں میں رس گولتی محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی خوبصورت آواز والی گائیکا ہے جو اپنی مدر آواز میں جب گاتی ہے تو لوگ مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی آواز اس عورت کی ان شاہی سپاہیوں کو لگ رہی تھی۔ عورت بھی اندر ہی سمجھ گئی کہ یہ لوگ اس کی آواز سننے کے لیے اس طرح کا ناٹک کر رہے ہیں۔ چنانچہ عورت نے آگے سے بنا کچھ کہے چپ چاپ دروازہ کھول دیا اور چہرے کو ڈھک کر ان کے سامنے آئی۔ جب شاہی سپاہیوں نے اس کا چہرہ ڈھکے دیکھا تو مایوس ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جس عورت کے قصے ہر جگہ مشہور ہیں وہ پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، بلکہ ہم بھی جب اسے دیکھیں گے تو وہ بنا پردے کی ہوگی اور ہم اس کے چہرے کو خوب دیکھیں گے، کچھ تسکین ہمیں بھی تو ملے۔ لیکن یہ سب وہ سلطان معظم کے سامنے کہنے کی یا کسی اور کے سامنے کہنے کی جرأت تو نہیں رکھتے تھے، کیونکہ سلطان ایسی چیزوں کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ انہیں عورت کی بے عزتی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مصر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اندر ہمت ہوتی کہ عورت کو چند پیسوں کے بدلے خرید لے، یا کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو فحاشی جیسا کام کر پاتی۔ جتنے بھی فحاشی کے اڈے تھے وہ سلطان معظم کے حکم پر بند کر دیے گئے تھے۔ ایسی عورتیں جو فحاشی کے ذریعے کمائی کرتی ہیں، سلطان معظم کے حکم پر انہیں دوسرے روزگار فراہم کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ مصر میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی جہاں پر عورتیں مردوں کو رجا رہی ہوں۔ ملک کا ماحول کافی حد تک سدھر گیا تھا۔ لوگ اتنے خوش تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ سلطان لمبی عمر پائے اور ان کے اوپر یوں ہی حکومت کرتے رہیں۔ وقت گزرتا رہا اور ملک کے حالات مزید بہتر ہوتے گئے۔ تجارت بھی وافر مقدار میں ہونا شروع ہو گئی۔ تاجروں پر باری محصول بھی ختم کر دیا گیا تاکہ وہ بآسانی تجارت کر پائیں۔ لیکن بہت سے لوگ اب بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں فحاشی اور یعنی کی طلب ختم نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی عورتیں بھی ایسی تھیں جو محنت سے روزگار کمانے کی بجائے فحاشی کے ذریعے کمانے کو بہتر سمجھتی تھی۔ اس لیے خفیہ طور پر اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ایک جگہ کچھ لوگوں نے خفیہ اڈے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سب وہاں مل کر فحاشی کا کاروبار کرتے اور عورتیں خود کو بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھیں۔ بہت سے شاہی سپاہی بھی ایسے تھے جو عورتوں کی طلب رکھتے تھے۔ ان کا گزارا ایک عورت سے نہیں ہو پاتا تھا، اس لیے جہاں بھی قاہرہ میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے تو اس کو دیکھتے رہ جاتے۔ ہاتھ لگانے کی ہمت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن گور ضرور لیتے تھے۔ یوں ہی وہ اس عورت کا بھی چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس عورت نے پردہ کر رکھا تھا۔ شاہی سپاہی جانتے تھے کہ اب ایسا دور نہیں رہا کہ وہ عورت کے چہرے سے پردہ کھینچ کر اس کا نقاب اتار کر اس کا چہرہ دیکھ پائیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی نظریں اس کے احترام میں جھکا دیں۔ کہنے لگے، سلطان معظم کا حکم ہے آپ کی خبر لی جائے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہے تو سلطان معظم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قاہرہ میں لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سلطان معظم کو شک ہے کہ کہیں وہ سب آپ کو پریشان تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو آپ بلا جھجک اپنی عرضی سلطان کے حضور پیش کر سکتی ہیں۔ شاہی سپاہیوں کا فرمان سن کر وہ عورت دھیمے میں کہنے لگی، سلطان معظم کو میری طرف سے شکریہ کہیے گا، لیکن مجھے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں۔ اگر مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں دربار میں آ کر اپنے مسائل کے بارے میں سلطان معظم کو خود آگاہ کر دوں گی۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اندر چلی گئی
اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شاہی سپاہی اس کی آواز مزید سننا چاہتے تھے اور اس سے مزید گفتگو فرمانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت فوراً سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تاکہ مزید شاہی سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز سے ان کے کانوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ اس عورت کی غلطی نہیں تھی، اس کی آواز ہی ایسی تھی، جو بھی سنتا تھا پاگل سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سخت آواز نہیں بنا پاتی تھی، ورنہ اسے مردوں کو رجانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ جتنا مردوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، لوگ اتنا ہی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اب وہ پریشان ہوگی تھی کہ سلطان معظم کیوں میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اس عورت نے سن رکھا تھا کہ سلطان معظم بہت ہی اچھے ہیں اور نیک سلطان ہیں، اور عورتوں کو لے کر بھی ان کے خیالات کافی اچھے ہیں، باقی سلطانوں کی طرح عیش پسند بالکل نہیں ہے۔ پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ شاہی سپاہی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن قاہرہ میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سلطان معظم کا نام لے کر کسی سے جھوٹ بول سکے۔ یقیناً انہیں سلطان نے ہی کسی مقصد سے بھیجا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ کوئی غلط مقصد نہ ہو۔ وہ حسین عورت دل ہی دل میں دعائیں کرتی اپنے گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ وہ مشکل 9 سے 10 سال کا ہوگا۔ وہ نہ تو بول سکتا تھا، نہ سن پاتا تھا، ٹانگوں سے بھی معذور تھا، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے سے بالکل قاصر تھا۔ اس عورت کو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد سے اپنے بھائی کا خیال وہ خود ہی رکھ رہی تھی۔ لوگ اس کے بھائی کا بے حد مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ معذور تھا، اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس عورت کو اپنے بھائی سے بے حد محبت اور لگن تھی۔ وہ ہر ممکن اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی مصیبت تھی اس کا حسن۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کرے اور اچھے پیسے کمائے تاکہ اپنے بھائی کا خیال رکھ پائے، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر ہو جاتی، کیونکہ جب بھی کسی کام کے لیے جاتی، لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے اور اس سے کچھ اور ہی مانگنے لگتے۔ لوگوں کی خواہش جان کر اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوس کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس حسین عورت کو لوگوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھنے لگ گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ سلطان نے بے روزگار لوگوں کے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، جس سے اس عورت کا گھر بار اچھا چل جاتا تھا اور اسے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صرف سودا صرف لینے وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، اور تب بھی خود کو اچھے سے ڈھکتی تھی، لیکن اس کے نقاب سے جھلکتی نیلی آنکھیں لوگوں کو بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ مصر کے لوگ بہت ہی مغرور قسم کے لوگ تھے، انہیں اپنے ہنر اور تجربے پر بہت ناز تھا۔ وہ جہاں بھی حسین عورت دیکھتے پھسل جاتے تھے۔ ایسے لوگوں میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس حسین عورت کے لیے بے حد مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی جب شاہی سپاہی اس سے پوچھنے آئے تو اس نے انکار کر دیا کہ اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے پر شرمندہ تو بہت تھی، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ دربار میں جائے تو کوئی اس پر غلط نگاہ ڈالے۔ لوگوں کی نگاہوں پر تو وہ پردے نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن رات بھر اس کے دماغ سے یہ بات نہیں نکل پائی کہ سلطان معظم نے اس کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لی۔ اگر لوگوں نے میرے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے تو سلطان آخر کیوں بے چین ہو گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس عورت کو پوری رات نہ مل پایا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے کاموں پر لگ گئے، لیکن تبھی ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور شاہی سپاہیوں نے اس سے کہا کہ سلطان معظم تمہاری خیریت معلوم کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا ہے تو تم ان سے کہہ دو۔ سنا ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، معذور ہے، اس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ شاہی سپاہیوں کو بار بار اپنے دروازے پر دیکھ کر اس عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں سلطان اچھی فطرت کے انسان ہیں اور وہ ہرگز دوسری بار کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، جبکہ میں نے پہلی بار ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو سلطان دوبارہ شاہی سپاہیوں کی اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں بھیج سکتے۔ اتنا تو میں بھی سلطان معظم کو جانتی ہوں۔ یوں کہو کہ تم سے ہی صبر نہیں ہو رہا اور تم جھوٹ کہہ کر آج یہاں پر آئے ہو تاکہ کسی طرح سے مجھے دیکھ پاؤ۔ دیکھو شاہی سپاہیوں، اگر اب کی بار تم میرے دروازے پر آئے اور یوں دستک دی تو میں سلطان معظم سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ تم لوگ مجھے جان بوجھ کر پریشان کر رہے ہو، میں اکیلی عورت ہوں اور مجھے یوں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اگر سلطان معظم کو میں نے اس بارے میں آگاہ کر دیا تو وہ تمہیں کس قدر دردناک سزا دیں گے، مجھ سے زیادہ اچھے سے تم واقف ہو۔ سپاہی اس کی دھمکی سن کر فوراً سے وہاں سے چل نکلے۔ یہ سچ تھا کہ آج شاہی سپاہی اپنی مرضی سے آئے تھے۔ کل جب اس عورت نے ان سے کہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو وہ واپس دربار میں پہنچے اور اپنے شاہی محل کے دربار میں کھڑے ہو کر سلطان معظم کو سارا حال کہہ سنایا۔
سلطان معظم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب اس عورت کو پریشان نہ کیا جائے، لیکن سپاہی جنہوں نے سلطان معظم کے کہنے پر پہلی بار اس عورت سے بات کی تھی، اس کی آواز سن کر اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح سے اس عورت کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ بول کر سلطان کا نام لگا کر اس عورت کے دروازے پر ایک بار پھر پہنچ گئے تھے۔ عورت کافی سمجھدار تھی، اس لیے فوراً سے اس نے ان سپاہیوں کو وہاں سے بھگا دیا، جبکہ ہر طرف یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ اس عورت میں کچھ نہ کچھ بات ہے جو ہر کوئی اسے طلاق دے دیتا ہے، ورنہ اتنی حسین عورت کو کوئی کیوں چھوڑے گا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سلطان ایک بار پھر سے اس عورت کے بارے میں جاننے کو بےتاب ہو گئے۔ ہر دوسرے تیسرے دن سلطان کے دربار میں اس عورت کا ذکر چلتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن سلطان معظم نے وزیر سے کہا کہ اب تو ہمیں کوئی نہ کوئی ترکیب اپنانی ہوگی تاکہ کسی بھی حکمت عملی سے اس عورت کا راز جان پائیں، کیونکہ وہ جس سے بھی شادی کرتی ہے وہ اسے طلاق دے کر اگلے دن غائب ہو جاتا تھا۔ نہ جانے جس سے وہ شادی کرتی تھی اسے آسمان کھا جاتا تھا یا پھر زمین نکل جاتی تھی۔ اس نان بھائی کا بیٹا ہی واحد ایسا انسان تھا جو اس عورت سے شادی کرنے کے بعد اب تک شہر میں موجود تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا۔ اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اسے اس عورت کے بارے میں کوریدیں، لیکن وہ اپنی زبان نہ کھولتا۔ ویسے وہ اپنے باپ سے ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخر اس عورت کا قصہ کیا ہے۔ قاہرہ کے لوگ اتنے بےتاب ہو چکے تھے اس عورت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے۔ وہ عورت ان سب چیزوں سے تنگ آ کر ایک فیصلہ کر بیٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قاہرہ چھوڑ کر مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر بس جائے گی، لیکن یہ شہر چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر اسے کئی سالوں سے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ یہ سب چھوڑ کر ایک انجان شہر میں جا کر وہ آخر کس کے آسرے پر رہتی؟ نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی جاننے والا۔ یہاں پر بھی گنے چنے قریبی لوگ تھے جو اس سے دور بھاگتے تھے۔ اس عورت پر ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا کہ اس کی سمجھ بوجھ سب ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو اپنی بات چیت اور حلیے سے وہ عورت بے حد ہی سمجھدار عورت لگتی تھی، یوں جیسے عمر کے کئی سال اس نے زندگی کو بہت ہی قریب سے دیکھا۔ وہ بہت ہی تجربے کار عورت ہو، حالانکہ اس کی عمر صرف 22 سال کی تھی، اور اپنی زندگی میں اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے ہر کوئی شادی کے اگلے دن ہی طلاق دے کر غائب ہو جاتا تھا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ راز ایک ایسا راز تھا جو اس لڑکی کے سینے میں دفن تھا، اور اسے جاننے کے لیے سب بےتاب تھے۔ لڑکی نے یہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ اپنا ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ آخر کس کے ساتھ قاہرہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتی۔ اس کا بھائی معذور تھا، وہ اکیلے تو دوسرے شہر جا نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کا خیال بھی رکھنا تھا۔ اس نے اپنے ہر رشتہ دار سے مدد مانگ کر دیکھ لی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رشتہ دار اسے منہ موڑ لیتے تھے، اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کرتے تھے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ سلطان معظم کو ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس عورت کے بارے میں آ کر سلطان معظم کو کچھ بتاتا، سلطان معظم نے وزیر کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہی محل کے ایک خفیہ کونے میں لے جا کر سلطان معظم نے وزیر سے کہا۔ وزیر حیرت سے سلطان کی بات کو سنتا گیا۔ سلطان معظم نے وزیر سے کہا کہ میں اس عورت کا اصل راز اب جاننا ہی چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس سے بھی شادی کرتی ہے اس کا خاوند طلاق دے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس راز سے پردہ ہٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ کیا وہ عورت معصوم ہے یا پھر گناہ گار ہے، یہ پتہ لگانا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے تمہیں میرا ایک حکم ماننا ہوگا۔ وزیر بولا، جی حضور، کہیں کیا بات ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلطان معظم نے کہا کہ تمہارے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایک تم ہی ہو جو سمجھداری سے کام لیتے ہو۔ تم بیس بدل کر اس عورت کے پاس جانا، اسے نکاح کا پیغام دینا، یقیناً وہ انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے بھی کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو انکار نہیں کیا۔ تم سے جب شادی کرے گی تو تم اس بات کا پتہ لگانا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو کوئی بھی شخص اس سے زیادہ دیر نکاح میں نہیں رہ پاتا۔ سلطان معظم کی بات سن کر وزیر نے کہا، جہاں پناہ، آپ تسلی رکھیے، میں آپ کا حکم بجا لاتا ہوں، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وزیر اور سلطان خفیہ جگہ پر خفیہ طور پر یہ بات چیت کر رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہو پایا کہ ان کی گفتگو کسی نے سن لی ہے۔ وہ سلطان کی دوسری بیوی کی خاص کنیزہ تھی۔ جب اس نے سلطان معظم اور وزیر سے یہ بات سنی تو باغی باغی اپنے گال پیٹتی اپنی مالکن کے پاس پہنچی۔ اس کنیز کی عادت تھی کہ وہ ہر بات آدھی ادھوری بتاتی تھی، اور اصل بات کو ہمیشہ گما پھرا کر بتانے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ باغی باغی اپنی مالکن کے پاس آئی جو اپنے جرم میں موجود تھی، اور کہنے لگی، مالکن، غضب ہو گیا، ابھی میں سلطان معظم اور وزیر کی باتیں سن کر آ رہی ہوں۔ دونوں خفیہ طور پر کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔
میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سن لی، اور اچھا ہی ہوا جو میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ اس کے یوں تمہید باندھنے پر ملکہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی جو بات ہے سیدھے وہ بتاؤ، یوں بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں۔ کنیز کہنے لگی میں نے سلطان معظم کی زبان سے خود سنا ہے، وہ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس حسین عورت سے جس کے چرچے قاہرہ کی گلیوں میں موجود ہر مرد کی زبان پر ہیں، اور جس کے بارے میں جاننے کے لیے سب بےتاب ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شاہی سپاہیوں کے ایک دستے کو سلطان کے حکم پر وزیر نے اس عورت کے گھر کی طرف روانہ کیا تھا۔ سنا ہے اس کا حسن بہت ہی نایاب ہے، وہ انمول ہے۔ یہ سب سن کر ملکہ کے چہرے کا رنگ ہی پھیکا پڑ گیا۔ اس نے اپنی خاص کنیز کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا تم نے یہ سب خود اپنے کانوں سے سنا ہے؟ تو کنیز نے کہا جی ہاں، میں نے اپنی گناہ گار کانوں سے خود سنا ہے۔ سلطان معظم یہ گفتگو اپنے وزیر سے فرما رہے تھے۔ ملکہ کی حالت تو ایسی تھی کہ جیسے کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ ملکہ جیسے لگتا تھا کہ سلطان اپنی بیوی کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں اس سے شادی کی ہے۔ اب اس کی اس خوش فہمی کا غبار پھٹ چکا تھا اور ساری ہوا باہر نکل گئی۔ پل میں وہ پھیکی پڑ گئی تھی، بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی وہ کوئی حل سوچ رہی تھی کہ کیسے سلطان معظم کو اس حسین عورت کے جال میں پھنسنے سے روکے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی تبھی اسے حرم میں نکارہ سنائی دیا کہ سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جائے اور خود سلطان معظم کے استقبال کے لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ قریب ہی بنے دوسرے کمرے میں جہاں سلطان معظم کی پہلی بیوی رہتی تھی، وہ بھی خوب تیار ہو کر سلطان معظم کے استقبال کے لیے اپنے حجرے سے باہر آئی اور سلطان معظم کی خدمت میں تعظیم بجا لائی۔ دونوں ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت سلطان کی دوسری بیوی کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی موجود تھی، جسے بڑی ملکہ نے بھی محسوس کر لیا، اور وہ بے چین ہوگی کہ اس بات کی آخر خبر کہاں سے لے کر چھوٹی ملکہ کو کس بات نے اتنا بے چین کر دیا جو وہ سلطان کے سامنے اپنی بے چینی کو چھپا نہیں پا رہی۔ سلطان حرم میں اپنی بیویوں سے ملنے آئے تھے، انہیں بذات خود اس بات کی اطلاع دینے آئے تھے وہ کچھ دنوں کے لیے شکار پر نکل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان وہاں سے چلے گئے، لیکن پیچھے چھوٹی ملکہ اپنی جگہ پر کھڑی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ سلطان کی پہلی بیوی نے غور سے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھا اور اپنی کنیز خاص کو آواز دی اور اسے ساتھ لیے اپنے حجرے میں واپس چلی گئی۔ کچھ خاص گفت و شنید کرنے کے بعد اس نے اپنی کنیز کو باہر بھیجا۔ وہ کنیز چھوٹی ملکہ کی خاص کنیز کے پاس گئی اور کہنے لگی آخر تمہاری مالکن اتنی اداس کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ جانتی تھی کہ چھوٹی ملکہ کی کنیز کو ادھر کی بات ادھر کرنے میں خاصی دلچسپی ہے اور وہ زیادہ دیر اپنے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھ پاتی، اس لیے اس نے جب کنیز کو دیکھا تو فوراً سے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ کنیز یہ سن کر حیران ہوگی اور باغی باغی بڑی ملکہ کے قریب آئی اور انہیں ساری داستان کہہ سنائی۔ اب تو وہ بھی پریشان ہوگی، پہلی بار دونوں کسی ایک بات پر ایک ساتھ پریشان ہوئی تھی۔ اب تو دونوں کو فکر لگ گئی تھی کہ سلطان ان کے سروں پر سوتن لے آئیں گے۔ یہ بات دونوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر یہ دونوں بے چینی سے پاگل ہو رہی تھی اور ادھر سلطان معظم کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر شکار پر چلے گئے۔ دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ سلطان شکار کے بہانے اس عورت کے پاس گئے ہیں۔ وزیر سلطان کی ہدایات کے مطابق اپنا بیس بدل کر اس حسین عورت کے در پہ آ گئے۔ انہیں معلوم پڑا کہ وہ عورت قاہرہ چھوڑنے کے چکر میں ہے اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے۔ یہ سنہری موقع تھا جسے وزیر گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک تاجر کے بیس میں اس عورت کا دروازہ بجایا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو وزیر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ عورت حیران ہوئی کہ ایک تاجر اس کے در پہ کیوں آیا ہے، لیکن تعظیماً اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اندر آیا اور اس عورت سے گفت و شنید کرنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور نیا نیا یہاں پر آیا ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، تمہارے بارے میں بہت سنا اس لیے یہاں پر آ گیا۔ اگر میں تمہیں اپنا لوں گا تو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ میں جانتا ہوں تم قاہرہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اور اس کی وجہ لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم پورے مصر بھی گھوم سکتی ہو، کیونکہ ہم تاجر ہمیشہ ایک شہر میں نہیں رہتے۔ وہ عورت یہ سن کر خوش ہوگی، سوچنے لگی یہ میری خوب مدد کر سکتا ہے، اور جٹ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح کا پیغام قبول کر لینے کے بعد اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کے بہت سے مسائل کا حل نکلنے والا تھا۔ ادھر وزیر بھی پرسکون ہو گیا کہ کم سے کم یہ مرحلہ تو طے ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے نکاح کی رات کیا ہوتا ہے۔ اصل راز تو اسی رات کھلنے والا تھا۔ وزیر نے اس حسین عورت کو کچھ دینار دیے اور کہا کہ نکاح کی تیاریاں کرنا شروع کر دو، جو تمہیں چاہیے وہ تم خرید لو، باقی سب کچھ میں تیار کر لوں گا، ہم کل شام ہی نکاح کریں گے۔ اگلی شام تمام تیاریاں مکمل ہوگی۔ محلے میں بھی سب کو علم ہو گیا ایک تاجر اس حسین عورت سے شادی کا خواہش مند ہے اور کل ان کی شادی ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس تاجر کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے اس عورت کے باقی شوہروں کا ہوا ہے۔ سب نے تاجر کے بیس میں موجود وزیر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وزیر نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور اس بات کو ٹال دیا۔
اگلے دن نکاح ہو جانے کے بعد جب وزیر گھر پر آیا اور اس عورت کے قریب گیا تو یکدم اس عورت کا رویہ بدلنے لگا. اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھی تبدیل ہو گیا. وزیر کے دیکھتے دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بوڑھنے لگے. لگ رہا تھا جیسے وہ دیوانی ہو گئی ہو. وہ چلائے جا رہی تھی اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی. وزیر کو مارنے کے لیے دوڑ رہی تھی. وزیر اس عورت کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا. اس نے فوراً سے حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے پاس موجود سفوف اس عورت کی ناک پر رکھا جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو گئی. وزیر بھاگا بھاگا گھر سے باہر نکلا اور جا کر شاہی محل سے شاہی معالج کو لے کر آ گیا اور اس عورت کا معائنہ کروایا. اتنے میں سلطان بھی شہر واپس آ گئے. سلطان، معالج اور وزیر تینوں اس عورت کے گھر پر موجود تھے. وہ عورت بہت ہی بری حالت میں تھی. معالج نے جب اس کا جائزہ لیا تو کہنے لگا، سلطان معظم، اس عورت کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. اسے ایک ایسا مرض ہے، جب بھی یہ کسی شخص سے نکاح کرتی ہے اور دلہن کے روپ میں آتی ہے اور اس شخص کو اپنے سامنے پاتی ہے تو اس کی دماغی حالت بگڑنے لگتی ہے اور اسے دورہ پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے خاوند بھی اس خوف کی وجہ سے اسے طلاق دے کر فوراً سے دور بھاگ گئے. ایسی بیماری بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اب تک اس کا کوئی علاج نہیں مل پایا. ہم اس عورت کی مدد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. عام حالات میں تو یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے لیکن جب بھی کوئی مرد کسی خاص ارادے سے اس کے قریب آتا ہے تو اس کی دماغی حالت بگڑ جاتی ہے. سلطان معظم یہ سب سن کر پریشان ہو گئے. وزیر نے اس عورت کو طلاق دے دی اور جب ہوش میں آئی تو اسے ساری روداد سنائی گئی. اس نے اپنے حالات بتائے. کہنے لگی آج سے پہلے جب بھی اس نے شادی کی تو اسے ایسا ہی دورہ پڑا لیکن ہوش میں آ جانے کے بعد اسے سب کچھ بھول جاتا تھا اور اس کا شوہر طلاق دے کر چلا جاتا اور پھر کبھی نظر نہیں آتا. میں نہیں جانتی یہ کیسی بیماری ہے اور کیسے ٹھیک ہوگی لیکن میرا بھائی معذور ہے اور مجھے اس کا دھیان رکھنا ہے. لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. سلطان معظم نے اس سے وعدہ کیا کہ اب سے تم ہماری حفاظت میں رہو گی. کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا. تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. یہ سلطان معظم کا تم سے وعدہ ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے وزیر کو خاص ہدایات دے کر وہاں سے چلے گئے. اس دن کے بعد سے قاہرہ میں کسی بھی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس عورت کی طرف انگلی اٹھائے. وہ عورت اب اپنے مزدور بھائی کے ساتھ بآسانی قاہرہ میں رہ رہی تھی اور روزانہ سلطان کے حق میں دعائیں کرتی تھی. ادھر شاہی محل میں سلطان کی بیویوں کو جب اصل ماجرے کا پتہ چلا تو دونوں نے سلطان معظم کے سامنے پورے دل سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے آپس میں حسد نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. رعایا کو جب سلطان کی اس اقدام کا پتہ چلا تو ان کے دل سلطان کے لیے مزید تعظیم میں بڑھ گئے. قاہرہ میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں. دوستوں، روزانہ ایک واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا.